حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے، محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ۔ جب یہ خیال، اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے، ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر۔ حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان۔ عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی، آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں، اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے، اتنی ہمت اس کے اندر کیسے ہے؟ کچا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا۔ بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو، جا پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے۔ اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھتی، اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے۔ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی،
ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی، آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا کاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی ہے رونے لگا، مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ زندگی کتنے دن کی ہے۔ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں، ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ، کیا ہو رہا ہے بھائی سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے، کینسر کا خطرہ ہے، زبان کاٹنی پڑے گی۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، بچے بے چین ہو گئے، میری ماں تو گونگی ہو جائے گی، شوہر بے چین، ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں، 40-42 سال عمر ہے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں ممبئی لے کے جاؤ، ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے، آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے، ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے، ڈاکٹر پردھان، ان کو لے جا کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں، کینسر نہیں ہے اور کوئی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی، بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔
پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری، ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار ہوا۔ بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا۔ ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا، باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو، جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، خانے کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، خانے کعبہ میں بھی نماز بند۔ عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، بیماری آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم سدھر جاتے، تم اصلاح کر لیتے، لیکن نہیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے۔ شرابی تب بھی شراب پیتے رہے، زانی تب بھی زنا کرتے رہے، حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے، بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہی، کسی برائی میں کمی نہیں آئی، کسی گناہ میں کمی نہیں آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، اور معاف کرنا میرے نوجوان، جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے، تیری شادی ہوئی کہ نہیں، تجھے بچے ہوئے کہ نہیں، تو نے مکان بنایا کہ نہیں، تو نے زندگی کا شوق پورا کیا کہ نہیں۔ میرا ایک بڑا قریبی رشتہ دار، میری چچا زاد بہن کا بیٹا، جوان بیٹا، 20-25 سال کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور ٹی بی کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری MDR ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، 40 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے۔ جوان بیٹا تھا، رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی ہونے والی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کی امیدوں کا سہارا تھا۔ جوان بیٹا بیمار پڑا، 40 دن تک ہاسپٹل میں میرے بھائیوں تڑپتا رہا، دوائیں چلتی رہیں، علاج ہوتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ 40 دن کے بعد گھر لایا گیا، 2 دن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر کے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، تجھے بچے نہیں ہوئے، تو نے زندگی کے بہت سارے رنگ و روپ نہیں دیکھے، ابھی میں تجھے نہیں موت دوں گا۔ موت کا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے میرے بھائی، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک پل پہلے موت نہیں آئے گی، ایک پل بعد میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، کسی کو گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی، کسی کو ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو شراب اور نشہ کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، وہی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا، وہی حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو جان سے مار دینا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی،
فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ، کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہاں سے باہر نکلا، بارش کا موسم تھا، ایک ویرانے کے پاس، ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے۔ فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسم خراب ہے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہی رات گزار لو، فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے، ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے، کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے، ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے۔ فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے، لوگ متقی بن جاتے، لوگ پرہیزگار بن جاتے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، میرے بھائی سچی توبہ کی، اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے۔ اچھا، قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، سنگل پسلی کے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا، عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی۔ آپ نے کہا اے لوگو، تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، لہما اسقل فی المیزان من احد۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے، کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے۔ دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کی باڈی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بال، آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو، تو عبداللہ سے قرآن سننا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہے، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں، میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، کبھی آپ غور کیجئے گا، افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ افریقن جتنے قاری ہیں نا، ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، صوفی عبد الرشید، یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا، صوفی عبد الرشید، یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔
تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا، چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے محبت وہاں کے بچے کے دل میں موجود ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسے کا بچہ ہے۔ بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے، عالم بنانے کی بات آتی ہے، حافظ بنانے کی بات آتی ہے، تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے، کیا کرے گا یہ عالم بن کے؟ ارے یہ کچھ نہ کرے، اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے، یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے۔ کوئی مس ورلڈ بن گیا، کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی، کوئی مس انڈیا بن گئی، کوئی مسٹر انڈیا بن گیا، یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ پولیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں، سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا،
ذمہ دار بنو اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے، موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں، معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زنا کاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔
ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تو ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی؟ تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا، جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں۔ میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں محرم غیر محرم کا فرق کیجیے۔ کتنے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ جیجا اپنی سالی کو لے کے گھوم رہا ہے بائک سے، دیور اپنی بھابھی کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہے، بائک پر گھوم رہی ہے اور ادھر ادھر تفریح کرنے جا رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے جیجا کو سالی کے لیے موت قرار دیا ہے۔ اور معاف کرنا، جس طریقے سے آپ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے جوان لڑکوں سے پردہ کراتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکوں سے، اس کے ماموں کے لڑکوں سے، اس کے چاچا کے لڑکوں سے، اس کے تایا کے لڑکوں سے بھی پردہ کرائیے۔ یہ رشتے بھی آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ جو رشتے غیر محرم ہیں آپ کی جوان بیٹی کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ آج حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں، حسین آباد میں میرا پروگرام تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس، مئو اور مبارک پور یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، مسلم علاقہ ہے، اسلامی ماحول ہے اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں، مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور، راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے، اور اس کار میں وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے، اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں، اوپن روف والی کار تھی وہ، اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں، مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہیں، ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے، تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا۔
اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 صورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں، ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے، ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے۔ کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے، اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہن مِّن جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر ڈال کے نکلیں، نقاب پہن کر کے نکلیں، برقع پہن کر کے نکلیں، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ پہچان بن جائے گا، یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں